TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جاڑے کا موسم تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہیرا منڈی کے بازار حسن کے تمام کوٹھے آباد تھے۔ بازار میں خوب چہل پہل تھی، ہر طرف سے گھنگروؤں کی چھنکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ چونکہ سڑک پر بے پناہ کیچڑ تھا، اس لیے میں کیچڑ سے بچتا ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں ایک گلی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک کراہ سنی۔ یہ کراہنے کی آواز انتہائی درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں رک گیا اور کھڑے ہو کر اندازہ لگانے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ جب یہ آواز دوبارہ آئی، ہائے اللہ میں مر گئی، میرا خیال ٹھیک نکلا۔ یہ آواز گلی کے نکڑ والے مکان سے آ رہی تھی۔ یہ آواز نسوانی معلوم ہوتی تھی، اس لیے میں آواز کی سمت چل دیا۔ چونکہ یہ طوائفوں کا محلہ تھا، اس لیے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی دھوکہ ہی نہ ہو اور میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ اتنے میں درد بھری آواز آئی جیسے کوئی عورت سخت درد میں مبتلا ہو۔ میں اس مکان کے گر جا پہنچا۔ یہ آواز پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آواز آئی، خدا کے واسطے مجھے نہ ستاؤ، میں مر رہی ہوں۔ میں اب چند منٹ کی مہمان ہوں، مجھے سکون سے مرنے دو۔ میں نے تمہیں اپنی جیب کی آخری پائی تک دے دی ہے، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ اس عورت نے سمجھا میں مالک مکان ہوں اور کرایہ مانگ رہا ہوں۔ میں نے باعث سے جواب دیا کہ میں مالک مکان نہیں ہوں، میں ایک راہگیر ہوں۔ پھر اندر سے ایک آواز آئی، مجھ میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ذرا تکلیف کر کے دروازہ کو دھکا دے کر خود ہی کھول لو۔ میں نے دروازہ کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے ایک بڑا ہی دردناک منظر دیکھا۔ یہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا جس میں ایک طرف پھٹے پرانے 2-3 زنانہ جوتے اور چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، دوسری طرف ایک دقیانوسی زمانے کا ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر عورت لیٹی ہوئی کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، اس کا بدن لاغر تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، میں ایک راہگیر ہوں، تمہاری درد بھری آواز سن کر چلا آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت سمجھی تو میں نے کہا، میں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں نے آپ کی درد بھری آواز سنی تو اس آواز نے میرے قدم روک لیے، اس لیے میں یہاں چلا آیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا، باؤجی غصہ نہ کرنا، یہاں عام طور پر وہ لوگ آتے ہیں جو حسن و جوانی کے سودے کرتے ہیں۔ باؤجی ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، ہم یہاں بے یار و مددگار ہیں۔ مجھے اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور پرحقائق لگیں۔ میں نے سوال کیا، آپ نے یہ جو پیشہ اختیار کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی نے آپ کو اس بازار میں جبراً بٹھایا تھا؟ میرا یہ سوال اس کے دل پر پتھر کی طرح لگا، وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی، جیسے کوئی کہانی سنانے والی ہو۔ آخر اس نے آنسو میں بھیگی آواز اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا، باؤجی شاید تم یقین نہ کرو گے، میں ایک شریف گھرانے کی عورت ہوں اور میرے ماں باپ زمیندار تھے۔ میرے والد بہت بڑے پیر پرست تھے، میں نے گھر میں ہی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے والدین نے میری شادی چھوٹی عمر میں ایک پیر گھرانے میں کر دی تھی۔ میرا نام ریشمہ ہے، میرا خاوند بڑا ہی ہنس مکھ نوجوان تھا۔ میری شادی کے موقع پر میرے گھر والوں نے حسب توفیق جہیز دیا تھا، مگر میرے سسرال والوں نے بھی مجھے کبھی روپے پیسے کی کمی نہ رہنے دی تھی، میں جو چاہتی منگوا لیتی تھی۔ میرے ریشمی قیمتی کپڑے اور زیورات دیکھ کر میری سہیلیاں مجھ سے بہت مرعوب تھیں، اور عورت کو کیا چاہیے، ان دنوں میری زندگی قابل رشک تھی۔ عورت کا دل جو کچھ مانگتا ہے وہ سب کچھ خدا نے مجھے دے رکھا تھا، مجھے جو سکھ تھا وہ نوابزادیوں کو راج محل میں بھی نصیب نہ ہوگا۔ اس طرح میری زندگی کی 16 بہاریں گزر گئیں۔ زمانہ شباب میں میرے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ جس طرح 14ویں کا چاند اپنا جوبن دکھا کر گھٹنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح میری زندگی میں زوال آنے لگا۔ کسے خبر تھی کہ میری خوشی کی دوپہر کے پیچھے شام غم کھڑی تھی۔ وہ دن جب یاد آتے ہیں تو کلیجے پر چھریاں سی چلنے لگتی ہیں۔ میرے خاوند کے دادا کا عرس تھا، میں بھی سنگھار کر کے اپنے خاوند کے ساتھ گئی تھی۔ اس روز میرے خاوند میری سج دھج دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ چوم لیا۔ جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے، اس وقت بدقسمتی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی افسوس کر رہی تھی۔ عرس کی رات کو درگاہ پر مجرے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ بجلی کی روشنی میں شہر سے آئی ہوئی طوائف شبنم بائی ناچ رہی تھی۔
शबनम बाई आफत की परकाला थी। शबनम बाई जब महफिल में बल खाकर चलती तो ऐसा मालूम होता था जैसे बिजली लहरा रही है। शबनम बाई पर नोटों की बारिश हो रही थी। मैं भी औरतों में बैठी हुई शबनम बाई का नाच देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे खामिन ने शबनम बाई को नोट देते वक्त शबनम बाई का हाथ पकड़कर चूम लिया। वो बेहया हंसती हुई और नागन की तरह बल खाती हुई चली गई। मैं पर्दे के पीछे बैठी इसकी ये हरकत देखकर हसरत से जल भनकर कोयला हो गई। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है। मेरे दिल में एक शुबा पैदा हो गया, कहीं ये मेरा खामिन तो नहीं छीन लेगी। फिर मैंने ये कहकर दिल को तसल्ली दी, ये तो कुछ भी नहीं, पीर मुरीदी की आड़ में तो और भी बहुत कुछ घपला होता है। फिर मुझे तो अपने खामिन पर कामिल भरोसा था। ताहम मैंने गौर से देखा वो इस नागन की तरफ इसी वालेहाना अंदाज से देख रहे थे। इसकी निगाहों में हुस्न की प्यास थी। ये देखकर मेरा कलेजा दहल गया। मैंने शबनम बाई की तरफ देखा तो वो वाकई सुबह के सितारे की तरह हसीन थी, या वो इस हसीन नागन की तरह खूबसूरत थी जो जितनी खूबसूरत होती है इतनी ही जहरीली होती है, क्योंकि इसके दांतों तले जहर छुपा होता है। मैं ये ड्रामा ज़्यादा देर तक न देख सकी। ये ड्रामा ज़्यादा देर तक देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में मुंह लपेटकर पलंग पर रोने लगी। जब मेरे खामिन सुबह आए तो मैंने पूछा, रात वाली लौंडी बहुत खूबसूरत थी? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, संगे मरमर की मूरत थी। क्या आपने अपना दिल इसके हवाले कर दिया? उन्होंने कहा, रेशमा क्या तुम बच्चों जैसी बातें करती हो? मैंने कहा, मैं अब दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो बातों से बहल जाऊँ। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप इस बदजात से आंखें लड़ा रहे थे। इसने झूठी कस्में खाते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैंने अपने खामिन की तरफ बड़े गौर से देखा। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। बावजी औरत की निगाह तो मर्द के चेहरे पर से इसके दिल का हाल पढ़ लेती है। अलबत्ता मेरे इस शक शुबा की तस्दीक हो गई। उस रोज़ से मेरे दिल का आबगीना टूट फूट कर चूर हो गया। वो दिल के बहुत अच्छे थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज और रोज़े के बहुत पाबंद थे। मेरे ख्वाब ख्याल में भी न था कि इनका दिल गुनाह की तरगीब के आगे सर झुका देगा। मगर मेरे देखते ही देखते इसकी शैतानी हवस ने इसके काया पलट दी थी। मेरी किस्मत फूट गई थी। आज तक जो मोहब्बत की शीरनी चखी थी, अब इसकी नफ़रत की तलखी का एहसास हुआ। वो घर से आधी आधी रात तक अक्सर गैर हाजिर रहने लगे। मैं बारहा इनका इंतज़ार करती गई, रातें जाग कर आंखों में काट दी, मगर उन्होंने मेरी दिलदारियों का सिला देने की कोई ज़रूरत न समझी। मैं दिन रात रोती रहती और जब ज़्यादा बेकरार होती तो इनके पाँव पर गिर पड़ती, लेकिन वो मुझे बेपरवाही से ठोकर मार कर चले जाते थे। इनका ये सलूक मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, मगर बेनियाजी का वार सहना इसके लिए नामुमकिन हो जाता है। मेरे खामिन को शबनम बाई से उल्फत थी। अब इससे मुझ में कोई दिलचस्पी न थी। आखिर मैंने तंग आकर अपने खामिन जमशेद से पूछा, ये राग रंग कब तक रहेगा? इनको कभी ये ख्याल तक न था कि मैं भी इनसे इस किस्म के सवाल इस तरह खुले अल्फाज में कर सकूँगी। वो सिर्फ यही समझते थे कि औरत का फ़र्ज़ है मर्द के हर जायज़ व नाजायज़ हुक्म की तामील करना। मेरे खामद को अचानक मेरे इस सवाल से कदरे हैरत हुई कि ये बेज़बान बकरी भी बोलने लगी है। वो ज़रा तल्ख़ होकर बोले, कैसा राग रंग? यही जो कुछ आधी आधी रात तक शबनम बाई के कोठे पर तुम्हारा नया शौक़ हो रहा है। उन्होंने जल कर कहा, ये शौक़ तो उम्र भर न जाएगा। मैंने जल कर कहा, जमशेद तो मुझे फिर जहर खिला दो। अच्छा, तुमने जहर खाना है तो अपने मेके चली जाओ। मैंने तुम्हें कच्चे मकान से निकाल कर महल में बसाया है। अब महलों में रहती हो, फूलों पर सोती हो, फिर भी जहर खाने का शौक़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो तुमसे शादी करके अपनी जान को अजाब में फंसा लिया है। मैं इनका ये टकस से जवाब सुनकर रोने लगी। एक वो दिन था कि वो मुझे गमज़दा देखकर परेशान हो जाते थे, मगर अब इन्हें मेरी कोई परवाह न थी। इनकी नज़रों में फ़र्क पैदा हो चुका था। अब इनके दिल में मेरी मोहब्बत के लिए कोई जगह न थी। मैंने इनके सामने ज़ारो कतार होते हुए कहा, मुझे इन महलों की ज़रूरत नहीं। आग लगे इन महलों को, इन फूलों की सेजों को। मुझे मालूम होता कि तुम तोता चश्म हो जाओगे तो मैं भूल कर भी इधर का रुख न करती। इसने गरज कर कहा, अब चली जाओ, तुम्हें कौन रोकता है? इनके जवाब ने जलती पर तेल का काम किया। मैं तड़प कर बोली, क्या कहते हो कि मैं अब भी चली जाऊं? हाँ, अब मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम्हें रोकता कौन है? मैंने कहा, जमशेद, बाद में हाथ मल मल कर रोगे, पछताओगे। उन्होंने जवाब दिया, जब रोने का वक्त आएगा तो रो लूँगा। अब तुम्हारी ज़िद तोड़ने का ख्याल है। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम औरत के इंतकाम को नहीं जानते। औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो तख्त व ताज को ठुकरा देती है। मैंने आंसू भर कर कहा, आह, मैं आज इतनी बुरी हो गई
کہ مجھے تم ایک ٹکی کی بازاری عورت کے لیے قربان کر رہے ہو، مگر میری بات دل پر لکھ لو، آخر وہ ایک دن تم سے بے وفائی کرے گی۔ چونکہ رنڈی کا دل پتھر سے زیادہ سخت، تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ تو بے رحم ہوتی ہے، وفا کرنا تو جانتی ہی نہیں۔ جس طرح آج پائے حقارہ سے ٹھکرایا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں ٹھکرا دوں گی۔ جمشید نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ 2 ٹکے کی رنڈی تم سے لاکھ درجے اچھی ہے، اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں گا۔ ان کی جلی کٹی باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا خاوند جو کبھی مجھ پر جان چھڑکتا تھا، اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم سے ایک ٹکے کی بازاری عورت 1000 درجے اچھی ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ بے حیا ہے، وہ پیسے کی غلام ہے، وہ حسن فروش ہے۔ میرے خاوند نے چڑھ کر کہا، مگر وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ میں نے جل کر کہا، میں بھی اچھی بن کر دکھاؤں گی۔ کس طرح؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بھی بازار میں بیٹھوں گی، اپنا جسم فروخت کروں گی اور پیسہ کماؤں گی۔ جمشید کہنے لگا، اگر تمہاری یہی حسرت ہے تو یہ بھی پوری کر لو۔ بہت اچھا، میں یہ کر کے دکھا دوں گی، پھر نہ کہنا۔ اب حیران ہوتی ہوں کہ اس وقت یہ الفاظ منہ سے کیسے نکل گئے، اس کمبخت غصے کا ستیہ ناز۔ میں نے دھمکی دی تھی، انہوں نے سچ سمجھ لیا، مگر مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوا بلکہ خوشی ہوئی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں جس آگ میں جل رہی تھی، ان کا دل بھی جلے۔ رات کو میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی، مگر میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی کہ شاید اب بھی آ کر مجھے منا لے۔ امید آخر دم تک نہ چھوڑی۔ کاش وہ آ کر مجھے اس وقت محبت کے 2 لفظ کہتے تو میں سب کچھ بھول جاتی اور عاقبت خراب نہ کرتی۔ یکا یک انہوں نے اوپر کھڑکی سے سر نکالا اور کہا، ریشمہ کہاں جا رہی ہو، یہ تو بتاتی جاؤ۔ میں نے جواب دیا، جہنم میں۔ ریشمہ جلدی جاؤ، کہیں جہنم جانے والی بس نہ چھوٹ جائے۔ جانے سے پہلے میری بات یاد رکھنا، اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ جو خدا ان پرندوں اور چرندوں کو پالتا ہے وہ مجھے بھی روٹی دے دے گا۔ کہنے کو تو میں یہ کہہ گئی، مگر دل میں ایسی ڈری کہ میں کیا کروں گی، میں کہ تو جا نہیں سکتی، جوان عورت ہوں، کہاں جاؤں۔ زندگی کے باقی دن بغیر زر، بغیر پر کے کیسے عزت و آبرو کے ساتھ بسر کروں گی۔ اس بھری دنیا میں میرا خالی ہاتھ کون سچے دل سے تھامے گا۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی۔ عورت کس قدر مظلوم، بے بس ہوتی ہے، اس کا دل کتنا کمزور ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہاں 2 گھنٹے تک کھڑی سوچتی رہی، مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا اور میں تھی، یہاں تک کہ میرا خاوند بھی کھڑکی بند کر کے سو گیا، مگر میں باہر کھڑی اپنی مایوس دکھی نگاہوں سے دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ میں کہاں جاؤں گی۔ یکا یک مجھے خیال آیا کہ میں ان سے انتقام لوں گی۔ مجھے اپنے الفاظ یاد آئے اور میں نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مکان کی طرف دیکھا اور یہاں بازار حسن کا رخ کیا، جہاں حسن بکتا ہے۔ شرافت اور جوانی پاؤں تلے مسلی جاتی ہیں اور وہاں سے چل دی۔ پھر پولیس نے مجھے رات کو آوارہ گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں نے پولیس کو اصل حالات نہ بتائے۔ 6 ماہ قید با مشقت ہوئی۔ رہائی کے بعد جہاں حسن بازار میں آ گئی، حسن کے دلالوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں نے یہاں آ کر اپنے جسم کی دکان سجائی۔ دور دور تک میرے حسن کا چرچا ہوا۔ لوگ میرے گرد یوں جمع ہو گئے جیسے شمع کے گرد پتنگے ہوتے ہیں۔ اس بات کو کئی سال ہو گئے۔ میں نے سنا ہے شبنم بائی نے میرے خاوند کی تمام جائیداد بغیر ڈکالی ہضم کر کے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر سنا کہ جمشید نے طیش میں آ کر شبنم بائی کو کراچی میں قتل کر ڈالا تھا اور اسے عمر قید ہو گئی ہے۔ ادھر میں گناہ کے دلدل میں پھنستی ہی چلی گئی۔ ابتدا میں زمین نے بہت تنگ کیا، مگر میرے انتقامی ارادوں نے ضمیر کا دونوں ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا تھا اور میں آہستہ آہستہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے دریا میں ڈوبتی گئی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ ادھر میری جوانی کی حسین بہاریں روٹ گئیں، ادھر تمام بھنورے میری جوانی کا رس چوس کر اڑ گئے۔ پھر بڑھاپے نے جوانی پر آن چھاپا مارا۔ وہ اپنی کہانی اٹک اٹک کر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں سنا رہی تھی کہ اچانک اسے بے ہوشی کا دورہ پڑا اور میں جلدی سے گھبرا کر اٹھا، ڈاکٹر لینے کے لیے باہر کی طرف بھاگا۔ بڑی مشکل سے بارش میں ایک ڈاکٹر کو لے کر واپس آیا تو دیکھا ریشمہ خود اپنے انتقام کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی اور باہر سے بادل آہستہ آہستہ اس کی بے کسی پر آنسو بہا رہے تھے۔